چاہیے, ان تمام ایلیگیشنز کو شفاف طریقے سے لانا چاہیے, کیونکہ بے شک الزام ملک صاحب کے اوپر لگے رہے ہیں تو وہ تو اپنے پرائیویٹ پرسن ہیں, وہ چل سکتے ہیں, لیکن عدالت عظمیٰ ان الزاموں کے بوجھ کے تلے دب جائے گی اور بہت نقصان ہوگا اس ملک. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جیو کا ایک پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ, جو سہیل وڈائی صاحب کرتے ہیں, تو انہوں نے ملک ریاض حسین صاحب کے ساتھ یہ پروگرام کیا تھا. تو اس میں جو ملک صاحب کی بیگم صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ملک صاحب جو ہیں یعنی کہ ان کے خامد جھوٹ بہت بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ بابر ریاض صاحب. بابر ستار صاحب سے ہم نے بات کی, اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری نثار علی خان صاحب, بہت شکریہ, بڑے شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لے آئے, آپ پر کچھ الزامات لگے ہیں, آپ نے سن لیے. آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے, لیکن اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے, یہ تو دو افراد کا معاملہ ہے. ارسلان افتخار جو ہے اس نے کرپشن کی غلطی کی, اور ملک ریاض صاحب نے جو تحریری بیان ہے اس میں بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ کورٹ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی ایجنسی نہیں ہے, اور یہ میرا اپنا معاملہ ہے. تو آپ کیسے ثابت کریں گے یہ سازش ہے؟ میرا خیال ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ حامد میر صاحب. میرا خیال ہے کہ انسان کے کہے سے سب واضح ہو جاتا ہے, اور جیسے آپ نے خود کہا, اس پروگرام کا آغاز وہ ایک دن جیو کے ساتھ کے پروگرام سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری تو زبان بھی پھسلتی ہے تو آپ زمین آسمان ملا دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیتے ہیں. اس میں دو چیزیں ملک ریاض صاحب نے کی. ایک تو ان کی بیگم صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کی سب سے بڑی جو آپ کو بات اچھی نہیں لگتی وہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب, بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے. اور دوسری ایک اور بات, جب انہیں کہا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے اس ماحول میں اتنی تیزی سے ترقی کی, تو ان کے الفاظ تھے کہ فائل جہاں بھی رک جائے میں اس کے وی لگا دیتا ہوں. گویا پبلک ٹیلی ویژن پہ دنیا کے سامنے انہوں نے اظہار کر لیا کہ میں کرپشن کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھاتا ہوں. آج خواجہ صاحب جو مشکل ترین صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم تولنے کی کوشش کر رہے ہیں آزاد عدلیہ کو, اور دوسری طرف نوسر باز ہیں, دھوکے باز ہیں, جھوٹے ہیں, قبضہ گروپ ہیں. ثبوت آج میں لایا ہوں. ہاں, یہ میں لایا ہوں, آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا, اور آپ کے ذریعے قوم کے سامنے پیش ہو. ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اچھا, آج سے کچھ عرصے پہلے میر شکیل الرحمان صاحب میرے پاس آئے تھے, اور انہوں نے بھی ہو بہو آپ کے الفاظ, ان کی نیت ٹھیک تھی, وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی کسی طرح کی مسئلہ حل ہو. انہوں نے بیچ میں انصار عباسی صاحب کو ڈالا تھا, مگر میرا اس وقت یہ موقف تھا کہ میں اس کے لیول پہ تو نہیں آ سکتا, اس لیے میں اس کو سامنے بٹھا کے تو میں ان سے بات چیت نہیں کر سکتا. آج میرے خیال ہے بہتر موقع ہے, اور آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس کے سامنے یہ میں ڈاکومنٹس دوں. مگر میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں, مجھے صرف تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ آج اس ملک کے حالات کیا ہیں. آپ کو یاد ہے کہ سن 1999 میں 89 میں ہم نے ایک نو کانفیڈنس موشن موو کیا اگینسٹ بے نظیر بھٹو. اپوزیشن میں اس وقت بڑی قداور شخصیتیں تھیں, خان عبد الولی خان, نواب نصر اللہ, نواب اکبر بگٹی بلوچستان کے چیف منسٹر تھے, میاں نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے, مصطفیٰ جتوئی صاحب, بہت قداور شخصیتیں تھیں. عدم اعتماد کی تحریک ہوئی, اور ایک ایسا موقع آیا جب یہ واضح ہو گیا کہ اپوزیشن کی طرف چند ممبران زیادہ ہیں. پھر اچانک ایک دن رات کو کچھ تبدیلی آئی, اور دوسرے دن ہم نے دیکھا پی ٹی وی پہ کہ ہمارے 3-4 ممبر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتی تھی. نو کانفیڈنس جب اسمبلی کے اندر آیا تو ہم چند ووٹوں سے ہار گئے. مجھے آج تک یاد ہے خان عبد الولی خان صاحب کے الفاظ کہ ہم نو کانفیڈنس ہار گئے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, ڈیموکریٹک پروسیس ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے, اور میں تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتانا بھول گیا, کہ اس وقت جو عام تاثر ہوا کہ جن لوگوں نے بھی اپنی افیلیشنز تبدیل کی اس پہ 50 لاکھ کا سودا ہوا. میں نہیں جانتا کہ کتنا ہوا, میں موجود نہیں تھا, اللہ بہتر جانتا ہے, مگر آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں یہ بات آئی. تو خان عبد الولی خان صاحب نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم فیل ہو گئے ہیں. مجھے خدشہ اور تشویش اس بات کی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی 54.5 کروڑ سے خریدی جا سکتی ہے. آج 25 ایئرز ڈاؤن دا لائن خواجہ صاحب, آپ کو بھی تشویش ہونے چاہیے, مجھے بھی, اور پاکستان کے ایک ایک فرد کو, کہ ایک شخص پورے پاکستان کو خرید سکتا ہے, انکلوڈنگ مسلم لیگ نون. اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے. نہیں, میں اس پہ بات کروں گا,
اس لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کے گھر پہ حاضری لگواتے ہیں. اور جو آپ کی پنجاب میں ایک آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہے اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. یہ میں نے پچھلے دنوں آپ کے ایک ساتھی سے بات کی تھی, ذرا سنیں میں نے کیا سوال کیا تھا, کیا جواب آیا تھا. آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے پیچھے بھی ملک ریاض کا ہاتھ ہے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میرے علم کے مطابق جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے کوئی ایسوسیٹس ہیں جنہوں نے اس کو بنایا ہے نو لاس اور نو پروفٹ پہ, اور جو بڈز دی گئی تھی ان میں سب سے کم بڈ ان کی تھی جس پہ پروفٹ نہیں تھا. لیکن میں آپ کو کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے اپنی پارٹی میں پہلے بھی کہا, اور میں نے اکیلے نہیں اور بھی لوگوں نے کہا کہ ملک ریاض جیسے لوگ جو ہیں جو متنازع ہیں, نٹوریس ہیں, جن کے بارے میں لین دین کا الزام لگتا ہے, اگر یہ نو لاس نو پروفٹ پہ بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو ان کو آپ وہ رول مت دیں. چوئی صاحب, ملک ریاض صاحب کا صدر کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ تعلق پوری قوم کو پتہ ہے, آپ بتائیں ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب تو شہباز شریف صاحب بہتر دے سکتے ہیں. نہیں آپ کو دینا چاہیے. نہیں, میں جواب مسلم لیگ نون کے حوالے سے دیتا ہوں. آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں دیتا ہوں. انہوں نے جو ابھی بات کی کہ ملک ریاض نے کہ چودھری نثار مجھے مار رہا ہے, تو میری تو کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے, میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, میں اپوزیشن کا ممبر ہوں. تو میں نے جہاں جہاں ان کو روکا ہے, یہ انہوں نے کئی جگہ لفظ استعمال کیا کہ میں نے ناطقہ بند کیا. ہاں, میں نے ناطقہ بند کیا ہے, مگر میں نے بطور مسلم لیگ نون کے بند کیا ہے. اس وقت چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف ہیں, اگر وہ چاہتے تو وہ مجھے روک سکتے تھے. آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کیا ہے؟ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کوئی نہ مسلم لیگ نون کی ذاتی ہاؤسنگ سکیم ہے اور نہ ہی اس میں ہم نے کسی سے پیسے لیے ہیں. ملک ریاض کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس میں ملک ریاض تو نہیں, ایک اور ادارہ ہے رفیق حبیب, مجھے چونکہ اس کا علم ہے میں نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا تھا, میاں شہباز شریف سے کیا تھا اور شدید کیا تھا. تو جو ریکارڈ انہوں نے مجھے بھیجا, یہ بیریا نے نہیں, رفیق حبیب جو کنٹریکٹرز ہیں انہوں نے یہ لیا. وہ ان کے پارٹنر ہیں؟ پارٹنر ہیں مگر بہر صورت بیریا نہیں ہے, اور لوسٹ بڈ انہوں نے دی. اب اگر وہ بڈ قبول نہ کی جاتی تو ہم پہ لیک آف ٹرانسپیرنسی کا الزام لگتا. تو اس حوالے سے یقیناً میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس میں یہ شامل ہیں, مگر اس سے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. اچھا, آپ کی پارٹی کے کس کس رہنما کو ملک ریاض حسین صاحب نے بلٹ پروف گاڑی دی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے؟ دی ہوئی ہے نا. یہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, ہر ایک نے اپنے قبر میں جانا ہے. خواجہ صاحب, مجھے آپ میرے بارے میں جواب پوچھیں. جس کو آپ کو علم ہے اس نے بلٹ پروف گاڑی دی ہے, اسے کٹہرے میں لائیں اور اسے جواب طلب کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ملک ریاض حسین صاحب پورا پاکستان خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو سمیت مسلم لیگ نون کے خریدا ہوا نا, سوائے چودھری نثار علی خان کے؟ نہیں, میں مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوں. پنجاب حکومت ہے, میں اگر پولیس بھیجتا ہوں اس کے قبضے کے خلاف رد عمل کے طور پہ, تو وہ مسلم لیگ نون کی طاقت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. ہم کسی بھی حوالے سے اس کے خلاف جون 2011 میں بیریا ٹاؤن کے ڈائریکٹر لینڈز حاجی امجد نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں آپ کے خلاف ایک درخواست دائر کی. اس میں یہ الزام لگایا کہ آپ انہیں پنجاب انتظامیہ کے ذریعے وکٹمائز کرواتے ہیں محض اس لیے کہ آپ نے بیریا ٹاؤن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی. جب آپ کو حمایت نہیں ملی تب سے آپ ان کو وکٹمائز کروا رہے ہیں, یہ اس درخواست میں کہا گیا. میرے نوٹس میں تو یہ اپلیکیشن آئی نہیں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہوگی, انہوں نے بہت کوشش کی. یہاں اسلام آباد میرے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے, رحمان ملک اس میں ملوث تھے, بینرز بھی لگائے گئے تھے, اور سی ڈی اے کے پینافلیکسز پہ, وہ کوئی پرائیویٹ پینافلیکسز نہیں تھے. مگر اس سے ہٹ کے مجھے خواجہ صاحب صرف یہ بتائیں کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. مخالفت ہوتی ہے اور کئی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, مگر ایک حد ہوتی ہے جس سے ایک شریف آدمی, بلکہ ایک انسان, ایک مسلمان آگے نہیں جاتا. میں ان کا سن رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوٹوگراف لیے گئے چیف جسٹس کی فیملی کے, ان کی بچیوں کے, ان کی بیگم صاحبہ کے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا کوئی انسان, میں مسلمان نہیں کہتا, کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ ہمارا کوئی دشمن بھی ہو تو وہ ہم وہاں ایک حد میں رہتے ہیں اور خواتین میں اس کو ملوث نہیں کرتے. اور پھر وہ فوٹو کس لیے لی جا رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کون سا قصور کیا؟ وہ اگر لنڈن میں چھٹیاں منا رہی ہیں اس کا فوٹو لیا جا رہا ہے, کہیں شاپنگ کر رہی ہیں اس کا فوٹو لیا جا رہا ہے, اور پھر یہاں پاکستان کے میڈیا میں یہ تشہیر کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس میڈیا پکچرز صرف ارسلان افتخار کے نہیں ہیں, ان کی فیملی کی بھی ہیں. مجھے بتائیں کہ ایسا شخص اس قابل ہے کہ ہم یہاں
یہاں بیٹھ کے اس پہ بحث کریں. کیا ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کے بینرز اور پوسٹر, کل وہ آیا, خواجہ صاحب آپ بڑے باخبر ہیں, میں حیران ہوں, میرے کچھ جانے والے ایئرپورٹ سے آئے, کل اس کے لیے روٹ لگا تھا فرام اسلام آباد ایئرپورٹ ٹو اسلام آباد. سپریم کورٹ میں اس کے لیے نہیں, آج میں جب آیا, میں اسمبلی میں آیا تو اتنی میسو ڈپلائمنٹ تھی, میرا خیال تھا آج وزیر اعظم کی. اس کا مطلب ہے وہ ایک طاقتور آدمی ہے تو اتنے اطمینان کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ وہ الزام لگا رہا ہے کہ جناب میں مرنے کے لیے تیار ہوں. ملک ریاض حسین صاحب ایک بزنس مین ہے, بزنس مین کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اس کو کس نے یقین دلایا کہ آخر کار اس کو بہت بڑا پروفٹ ملے گا؟ پروفٹ کون دے گا؟ نہیں, یہ بہت بڑی غلطی کھا گیا ہے. یہ بنیادی طور پر جو چور ہوتا ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہوتا, وہ کبھی موت کا سامنا نہیں کر سکتا. مگر جیسے میں نے آپ کے سوال کے حوالے سے کہوں گا, بہت پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تماشا لگانا یہ ملک ریاض کے فائدے میں نہیں ہے. ملک ریاض تو اب مارا گیا, خواہ جو کچھ بھی یہ ارسلان کے بارے میں کچھ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے اتنے کیسز ہیں, میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں لاؤں گا. حامد میر صاحب, اس شخص کے خلاف سپریم کورٹ سے لے کے کرمنل کورٹ تک 100 سے زیادہ کیسز ہیں. نہیں, انہوں نے آج کہا کہ پچھلے 60 سال میں میرے پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, صرف جب سے چیف جسٹس آئے ہیں تب سے ہو رہا ہے. نہیں, اس میں چیف جسٹس کو کوئی تعلق نہیں ہے. جس پنجاب حکومت پہ آپ الزام لگاتے اس کے اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں, ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کیسز ہیں, عام بیواؤں کے کیسز ہیں. آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ میرے پاس ایک چیز کا. یہ ملک ریاض صاحب کے پیچھے کون ہے؟ کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے. میں ایک تو شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ جب ہماری زرداری صاحب سے مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک دن اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو میں نے میاں نواز شریف صاحب سے, میاں شہباز شریف صاحب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا, اور میں نے کہا جی کل یہ جنرل مشرف کے ساتھ ہوتا تھا, چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہوتا تھا, آج یہ آصف زرداری کے ساتھ بیٹھا ہے. تو آصف زرداری صاحب کو سمجھائیں کہ ایسے بندے کو, اور پھر ہمارے مذاکرات میں, ابھی مذاکرات میں نہیں, ایک انفارمل جو پہلے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا. اور میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں, اس کی جو حدود ہیں, اس کی جو ایک ہیبٹس ہیں یا عادت ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی چھوٹی بات ہے مگر اس سے آپ کو اندازہ لگائیں کہ کس قسم کے اس کے زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ ہم سب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ملک ریاض صاحب کہتے ہیں, او بھائی وہ جو میں روز لاتا ہوں ٹیشو, ویٹ ٹیشوز, وہ کہاں ہیں؟ میں پورے بیگ بھر کے لاتا ہوں, وہ رکھتے نہیں ہوں مہمانوں کے سامنے. ایک چھوٹی سی بات ہے مگر یہ آدمی تشہیر کرتا ہے. اب وہ پتہ نہیں ویٹ ٹیشوز لائے یا نہیں لائے, مگر دنیا کے سامنے ہم اپوزیشن میں تھے. وہاں پہ قرآن آیا تھا, قرآن آیا تھا, میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو علیحدہ یہ لے گئے, اور وہاں قرآن شریف یقیناً آیا تھا اور یہی شخص لے کے آیا تھا. مگر میں قرآن شریف کے حوالے سے کہوں, آپ منصف ہیں, اس نے قرآن شریف کے حوالے سے کون سی بات کی گارنٹی دی؟ یہ تو سوال چیف جسٹس سے کر رہا تھا اور قرآن اس نے خود اٹھایا ہوا تھا. قرآن تو تب اٹھایا جاتا ہے جب اپنی کسی بات کی گواہی دینا ہو. اس نے اپنی کسی بات, ہاں اس پریس میں آپ کانفرنس میں موجود تھے, لوگوں نے سے کہا کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ آپ نے کسی میڈیا والے کو پیسے نہیں دیے. اس نے کہا میں ہر بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. سو گزارش یہ ہے کہ قرآن شریف اول تو اس شخص کے ہاتھوں میں کوئی اچھا نہیں لگتا جس کی تمام زندگی ظلم اور بربریت سے اور ناانصافی سے بھری پڑی ہو. اچھا, مجھے زیادہ انٹرسٹ اس وقت ڈاکومنٹس میں ہے, کیونکہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ملک ریاض کے خلاف ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے آؤ, تو ذرا میں چاہوں گا کہ میں ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھوں. اور چوہی نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ملک ریاض صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس میڈیا والے کو پیسے دیے یا نہیں دیے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں, آپ کو لوگوں کے انداز گفتگو سے, سوالات سے, لب و لہجے سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس میڈیا والے نے کتنے پیسے کھائے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. چیز ورلڈ ٹریول امریکہ میں 15 سال کی شاندار سروسز کے بعد اب UK اینڈ یورپ میں ٹریول کی خدمات کے لیے حاضر. پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا کی بکنگ کے لیے کال کریں 0208150313.